السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، جس مقدس سفر کے لیے اور اس کے احکام و مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس ناحیے سے یہ بیٹھنا اور یہ مجلس بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب کائنات ایسی ہی صفات کی متحمل اس مجلس کو انہی مجالس میں سے قبول فرمائے جن مجالس کی یہ فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بڑی مقدس مجلس ہے اور رب کائنات کے گھروں میں سے ایک گھر میں اس مجلس کو قائم کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ایک ایسے شہر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاں اسلام اور اسلامی عقائد اور اسلامی بنیادوں کے تصور پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، قبر پرستی کو رواج دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کھلم کھلا شرک کیا جاتا ہے۔ یہ بریلی کی سرزمین جہاں اس ناحیے سے بہت سارے فسادات کو اپنی گود میں پالتی ہے، وہی رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس سرزمین پر توحید کا نام لینے والے، توحید کے مطابق چلنے والے، توحید کی تعلیمات کو سننے اور سنانے والے اور توحید کے مطابق عمل کی کوشش کرنے والے اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن رب کائنات کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان سے یا بریلی اور اس کے آس پاس کی اس سرزمین سے ہمارے حجاج کا جو سفر مکہ مکرمہ کی جانب ہوگا، یہ سفر سفر توحید ہے۔ اگر سفر حج کو سفر توحید کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سفر حج میں سب سے بنیادی اور سب سے افضل چیز یہ ہے کہ انسان احرام باندھنے کے بعد سے احرام کھولنے تک اللہ رب العالمین کے تلبیے کو اپنی زبان پر بلند کرے۔ تلبیہ جو ہے اس کو تلبیہ توحید کہا گیا ہے۔ یہ توحید کا تلبیہ، توحید کا نعرہ، توحید کے کلمات ہیں جن کو ایک انداز کا لباس پہن کر کے ایک ہی جانب بڑھتے ہوئے، ایک ہی انداز کی عبادات کو انجام دیتے ہوئے اور غریب اور فقیر کا، امیر اور غریب کا فرق ختم کر کے ہر انسان چاہے کہیں کا بادشاہ ہو، چاہے کہیں کا بڑا سیٹھ ہو، ہر انسان خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پر سڑکوں پر ایک عام انسان کے مانند انہی کلمات کو بلند کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ توحید کا سب سے بنیادی پیغام ہے۔ اگر مسلمان شرک و بدعات سے بھری اس سرزمین سے اٹھ کر کے توحید و سنت کے پیغام کو عام کرنے والی اس سرزمین پر جا کر کے صرف توحید کو سمجھ لے تو اس کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں،
کیونکہ توحید ایک مسلمان کا سب سے عظیم سرمایہ اور سب سے قیمتی سرمایہ. اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا موقع دیا ہے توحید کو سمجھنے کا، اتباع رسول کو سمجھنے کا. یہ حج بیت اللہ کا سب سے بنیادی پیغام ہے. حج بیت اللہ کے لیے معتمرین یا حجاج کرام جو یہاں سے وہاں کا سفر کرنے جا رہے ہیں یا مستقبل میں کریں گے، ان کے لیے چند ان کی اخلاقی ذمہ داریاں، حج و عمرے کے بعض فضائل، اور اس کے بعد حج و عمرے کے احکام و مسائل، اس کے واجبات، اس کے ارکان اور دوسری چیزوں پر میں قدر تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور تھوڑی دیر اس درس کو چلانے کے بعد جب ہم حج کے ایام کے احکام و مسائل کے لیے داخل ہوں گے تو آپ کے سامنے چند تصویریں رکھی گئی ہیں. ان تصویروں کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز جس کا تذکرہ مجھ کو یہاں پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں. حج بیت اللہ کے لیے جانے والے افراد، اس مجلس میں بیٹھنے والے افراد، میں بحیثیت مدرس کے یا مدرب کے آپ کے سامنے کچھ بولوں، کچھ بولنے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں، کچھ سننے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں. بوڑھے افراد ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، سارے کے سارے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یعنی کوئی بھی عبادت انجام دینی ہے اس کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے انجام دیا جائے. یہ جملہ میں نے اتنی تاکید کے ساتھ کیوں کہا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ہم میں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے نکلنے سے پہلے یا وہاں سے آنے کے بعد جو تام جھام کرتے ہیں، جو تکلفات کرتے ہیں، باقاعدہ ولیمے کی شکل میں لوگوں کی دعوتیں کی جاتی ہیں، وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے، ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، اور سفر حج میں جتنا خرچ نہیں ہوا اس سے کہیں زیادہ یا تقریباً اتنا خرچ ان ہدیوں پر، ان کھانے پینے پر ہوتا ہے. یہ سب ریاکاری کی ایک قسم ہے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ اپنے احباب کو بلا کر کے بیٹھیں، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، ان کو بتائیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں فضول خرچی ہو، ریاکاری کی حد تک دکھاوا آ جائے، ہر جگہ شور مچایا جائے. دلی ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے اور استقبال کرنے کے لیے پوری بسیں جائیں، ایک حاجی ہے، دو حاجی ہے، اور ان کے استقبال کے لیے 50 لوگ یہاں سے جا کر کے ان کا استقبال کریں. یہ سب فضولیات ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ریاکاری سے قریب جانے کے طریقے ہیں جس کے نتیجے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ ہمارا حج باطل نہ ہو جائے، ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے، شرک اصغر یا شہرت طلبی یا شہرت پسندی کا شکار نہ ہو جائے. لہذا سب سے پہلے بنیادی طور سے ہم کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اخلاص کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جانے سے پہلے دینی مسائل کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ روٹین کا حج کرتے ہیں، 2-4 سال میں ایک بار جائیں گے، ہر سال عمرہ کریں گے، 10 12 15 حج یا عمرہ کر چکے ہیں، لیکن پوچھ لیا جائے کہ اس کے احکام و مسائل کیا ہیں تو بتانے سے عاجز ہیں. کیونکہ وہ روٹین کا عمرہ کر رہے ہیں. ماحول کے دباؤ میں، لوگوں کے کہنے پر، شہرت طلبی کے لیے یا اپنے کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے وہ عمرے کو یا حج کو انجام دیتے ہیں. یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. اخلاص پیدا کریں، سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اخلاص کے منافی ایک معاملہ اور ہے جس کو مسلمان کثرت کے ساتھ انجام دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو مقدم کرنا.
یعنی پہلے ہم مدینہ جائیں گے اور اس کے بعد مکہ جائیں گے، اور اس کو تقریباً شبہ واجب سمجھا جانے لگا ہے بعض طبقات میں، جبکہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیت اللہ سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں، اور اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے بعض لوگ ایسے ٹورز اور ٹریولز کو منتخب کرتے ہیں جو ہندوستان سے پہلے بغداد لے جائے، بغداد سے مدینہ جائے اور مدینہ سے مکہ جائے، جبکہ حج بیت اللہ کا تعلق صرف رب کائنات کے شہر مکہ مکرمہ سے ہے۔ مکہ مکرمہ کے باہر حج بیت اللہ کو ادائیگی کے لیے نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی رکن ہے، لہذا ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر پہلے حاضری دے دیں گے تب مکہ جائیں گے، جبکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ کا سفر اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ رخت سفر باندھنا یا عبادت کی نیت سے کہیں کا سفر کرنا یہ صرف 3 جگہوں کے لیے جائز ہے۔ وہ تینوں مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور ایک مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ رب کائنات ہم کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم یہودی غاصبوں کے قبضے سے اس کو آزاد کرا کر کے وہاں امن و سلامتی قائم کر سکیں۔ یہ 3 مسجدیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس میں شامل نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے کسی قبر کی جانب سفر کرنا، کسی قبر کی جانب جانا، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہیں، جانے کے بعد ضمناً قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو یہ جائز، لیکن اس کے ارادے سے وہاں کا سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو چند چیزیں ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے حجاج اور معتمرین کی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان کا تذکرہ پہلے کروں گا، پھر احکام و مسائل پر آئیں گے۔ حجاج اور معتمرین کی جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اس بات کو سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ اپنے اعمال کے اندر نیک نیتی اور اخلاص پیدا کریں، یہ پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے جو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرے کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرے، تاکہ اس حج کے یا عبادت کے سفر میں کسی انداز کی بدعت سے یا کسی انداز کی سستی اور کاہلی اور کسی انداز کی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ احکام و مسائل کو مضبوطی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کرام سے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج و عمرے کے اور قربانی اور ان ساری کی ساری چیزوں کے مسائل کو سیکھ لو، لے لو۔ یعنی جب انسان سارا سرمایہ یا زندگی کا اکثر سرمایہ صرف کر کے ٹکٹ کا انتظام کرتا ہے، ہوٹل بک کرتا ہے، پیکج لیتا ہے اور لاکھوں روپے اس میں صرف کرتا ہے، سب سے زیادہ کمزور کہاں پڑتا ہے؟ احکام و مسائل کو سیکھنے کے معاملے میں۔ لہٰذا ہمیں سفر حج سے پہلے حج کے احکام و مسائل کو علماء سے جڑ کر کے سیکھ لینا چاہیے۔ یہ مجلس بھی انہی مجلسوں میں سے ایک ہے جہاں پر ہم اسی مقصد سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ سفر حج میں ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، جن لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ اچھے لوگ ہوں، با اخلاق لوگ ہوں، شریعت اسلامیہ پر چلنے والے لوگ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کو بیڑی سگریٹ جو کہ اسلام میں حرام ہے اس کی حاجت ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پر چغل خوری شروع ہو جاتی ہے،
کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ایسا کہا، تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر اتہام لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے اور نیک اور صالح اور اسلامی تعلیمات پر چلنے والے افراد تلاش کر لیے جائیں، ان کے ساتھ پورا سفر گزارا جائے تاکہ ہم ہر قسم کے گناہ سے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. چوتھی ذمہ داری حجاج کی یہ ہے کہ ذکر و اذکار اور اسی طریقے سے دعاؤں اور اچھی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. جب چلیں پھریں، حرم جانے لگیں، ہوٹل آنے لگیں، کھانے پینے کے لیے کہیں جائیں، لوگوں کے ساتھ نکلیں آئیں جائیں، اپنی زبان پر کچھ ذکر و اذکار جاری رکھیں. احرام کی حالت میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے رہیں. احرام کی حالت میں نہیں ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ. اس انداز کے اذکار کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ ان کا وقت رب کائنات کے ذکر و اذکار اور اس کو یاد کرنے میں زیادہ صرف ہو سکے، ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع نہ ہو. پانچویں اخلاقی ذمہ داری حجاج کی یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں. ہوتا کیا ہے کہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی بھیڑ ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، اگر ہم اس سے آگے نکل جائیں گے تو ہمیں صحن میں آگے جگہ مل جائے گی. ٹھیک ہے آپ آگے نکلیں لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نکلیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو کوہنی ماری، اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچا، اس کو ڈھکیل دیا. ایسا بہت ہوتا ہے. کسی کو تکلیف دے کر کے آپ اپنے فریضے کو انجام نہ دیں، بلکہ ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچیں. یہ تکلیف چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، یعنی زبان کے ذریعے کچھ بول کر کے تکلیف دینے سے بھی بچیں، یا اپنے اعضاء و جوارح پیر ہاتھ کے ذریعے یا اپنی طاقت کے ذریعے کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. دونوں طرح کی تکلیفوں میں آپ اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. رب کائنات کی رضامندی کے لیے جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کو ملنے والا ہے. اگلا مسئلہ ہے حج و عمرے کی فضیلت کا. ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے سے کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک عمرہ آپ نے کیا، اب آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو ان دونوں عمروں کے درمیان کی جو مدت ہے اس کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی کوئی جزا اور کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جس میں انسان قرآن و سنت کے مطابق پورے حج کو انجام دے، کسی قسم کے فسق و فجور کو انجام دینے سے اپنے آپ کو بچا لے، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لے، اور پورے مکمل عبادت کو، پورے حج کو امن و سلامتی اور قرآن و سنت اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق انجام دے دے. اسی کو حج مبرور کہا جاتا ہے. تو حج مبرور جو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے، فضول قسم کی گفتگو سے، کسی کو تکلیف دینے سے، جھوٹ بولنے سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کو حج مبرور کہا گیا ہے. اور اس سے حج مبرور کے بارے میں فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. بعض روایات میں ہے کہ انسان جا کر کے حج مبرور کو انجام دیتا ہے تو جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان وہاں سے آنے کے بعد پاک و صاف زندگی اختیار کر لیتا ہے.
اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے حج کو انجام دیا اور کسی انداز کی بد کلامی نہیں کی اور نہ حج کے دوران کسی انداز کا فسق و فجور یا گناہ کا کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہاں سے جب لوٹے گا تو گویا ایسا ہوگا جیسے اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، بالکل پاک و صاف۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل علی النساء من جہاد، کہ کیا خواتین پر بھی جہاد ہے کہ وہ نکلیں ہتھیار لے کر کے میدان جنگ میں اگر اس کے شرائط موجود ہوں؟ تو آپ نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں خواتین پر بھی جہاد ہے، علیہن جہاد لا قتال فیہا، لا قتال فیہ، ان کے اوپر جہاد ہے لیکن ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، قتال نہیں ہوتا۔ الحج والعمرہ، وہ کیا ہے؟ حج و عمرہ، حج انجام دیا جائے یا عمرہ کیا جائے، یہ خواتین کے لیے زیادہ افضل چیز ہے کہ وہ حج کو انجام دیں یا عمرے کی ادائیگی کریں۔ ان کو اسی عبادت کی ادائیگی سے جہاں عبادت کا ثواب ملے گا وہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ مردوں کے بالمقابل خواتین کے لیے عمرے کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، مردوں کے بالمقابل خواتین کے لیے حج کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جسمانی ساکھ ان کے مقابلے میں کمزور ہے، ان کے اوپر بچوں کو پالنے یا بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ لہذا ان تکلیفوں کو، ان کمزوریوں کو برداشت کرنے کے باوجود اگر کوئی خاتون حج و عمرے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کو جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ اسلام نے اس کے لیے ایک خاص موقع دیا ہے، لہذا خواتین کو اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں سے ہم حج کے احکام و مسائل میں کسی حد تک داخل ہوں گے۔ حج بنیادی طور پر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، یعنی جس کے پاس عقل و شعور ہے، سمجھ سکتا ہے، پاگل نہیں، آزاد ہے، عاقل ہے اور صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت ہے یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس مال میں سے کچھ حصہ لے کر کے مکہ مکرمہ کا حج کر کے واپس آ سکے، اور ساتھ ہی اتنا مال اپنے ماتحتوں کے پاس اپنے گھر پر چھوڑ سکے کہ اتنے دن، جتنے دن وہ غیر حاضر رہتا ہے، اتنے دن کی زندگی آرام سے گزر سکے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کو ہر اس شخص پہ واجب کیا ہے جس کے پاس اس کی استطاعت اور طاقت موجود ہو۔ اب ارکان حج و عمرے کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ حج اور عمرے کے ارکان کیا ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کو عمرہ کرنا ہے، پھر حج کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ عموماً مسلمان حج تمتع کی نیت کر کے حج تمتع کرتا ہے، ورنہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، اس وقت تک حج تمتع مسنون نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ میں حج کروں گا، اگر مجھ کو اس بات کا امکان ملا تو میں حج تمتع کو انجام دوں گا۔ اس کا فرق سمجھ لیں۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، جانور ذبح نہیں کیا جاتا، انسان جاتا ہے احرام باندھ کر کے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے ایک ہی احرام میں، اور اس کے بعد بغیر قربانی کے واپس ہو جاتا ہے، احرام کھول دیتا ہے۔ حج قران میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے حج کو انجام دے جیسے قران میں انجام دیا تھا، لیکن اس میں قربانی ہوگی، اور قربانی کا جانور وہ ساتھ لے جائے گا،
اب ساتھ لے جانے سے مطلب آج کے دور میں یہ ہے کہ کم از کم اس کی قیمت اس کے پاس ہو، وہ قیمت لے کر کے مکہ مکرمہ میں جائے اور وہاں کے سسٹم کے مطابق کوپن لے لے، وہاں کے بینک کو وہ کوپن لے کر کے پیسے کی ادائیگی کر دے اور اس کے ذریعے سے اس کی قربانی ہو جائے۔ اور حج تمتع میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، لیکن حج تمتع میں انسان جا کر کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، مکہ میں رہتا ہے 2-4-10 دن جتنا اس کو موقع ہے، پھر جہاں پر وہ مقیم ہے وہیں سے دوبارہ سے وہ احرام باندھ کر کے نیت کر کے حج کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ ہم جو ہے یہاں پر حج تمتع کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے احکام مسائل ذکر کریں گے۔ تو حج کے اور عمرے کے ارکان کیا ہیں اس بات کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ جب آپ حج تمتع کی نیت سے یہاں سے جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ احرام کا کپڑا ساتھ میں لے لیں، اس کو دلی کے ایئرپورٹ پر یا جس ایئرپورٹ سے آپ کی روانگی ہے، دلی سے ہو یا لکھنؤ سے ہو، وہاں ایئرپورٹ پر آپ غسل کر کے احرام کا کپڑا پہن لیں۔ اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے یا آپ کہیں دوسرے مقام سے احرام کا کپڑا پہن لیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اگر جدہ کی فلائٹ ہوگی تو فلائٹ جب یہاں سے اڑے گی تو جدہ اترنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہ میقات کے اوپر سے گزرے گی۔ جب میقات کے اوپر سے فلائٹ گزرے گی تو اس میں اناؤنس کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ ہم اتنی دیر کے بعد میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں۔ اب خواتین اپنا ڈھیلا ڈھالا کپڑا جو ان کا احرام ہے وہ پہن لیں، نقاب لگائیں، چہرہ بھی ڈھکیں گی، ڈھک سکتی ہیں احرام کی حالت میں اگر بے پردگی کا خدشہ ہے، اور اگر بے پردگی کا خدشہ نہیں ہے تو وہ چہرہ کھول بھی سکتی ہیں۔ لیکن ڈھک لینا آج کے دور میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بے پردگی کا امکان زیادہ ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، لہذا عورتیں اپنے چہرے کو ڈھک کر کے رکھیں۔ وہ ڈھیلا ڈھالا جو بھی لباس انہوں نے پہنا ہے زیادہ رنگین نہ ہو، زیادہ بھڑکیلا کام کیا گیا نہ ہو، سادہ لباس پہن لیں، کسی بھی رنگ کا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اور مرد حضرات 2 چادریں، ایک اوپر باندھ لیں گے، ایک اوپر اوڑھ لیں گے اور ایک نیچے باندھ لیں گے، یہ ان کا احرام ہے۔ جب میقات کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرے گا تو وہاں پر آپ کو نیت کرنی ہے، لبیک اللہم حجن متمتعتن، لبیک اللہم عمرتن متمتعتن الی الحج، یہ حج تمتع کی نیت۔ یا اگر آپ ان الفاظ میں نہیں کر سکتے تو آپ عمرے کی نیت کریں، اپنے دل میں ارادہ رکھیں اور اس کے بعد وہ نیت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ عمرے یا حج کی نیت ہے۔ جب آپ فلائٹ میں اوپر سے گزریں گے تو اس طریقے سے احرام کی نیت کر لیں گے۔ اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے تو آپ کو یہاں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے عام سفر کے طریقے سے سفر کریں گے۔ مدینہ سے جب آپ کو مکہ لے جایا جائے گا تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بسوں سے مکہ جائیں، بس سے اگر آپ مکہ جائیں گے تو میقات پر آپ کی بس رکے گی، وہاں پر آپ غسل کریں، احرام کا کپڑا پہنیں اور نیت کر لیں۔ لیکن اگر آپ ٹرین سے سفر کریں گے، جو جدید وسائل وہاں پر مہیا کر دیے گئے ہیں، تو ٹرین چلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میقات کے پاس سے گزرے گی، آپ کو اس میں نیت کرنی ہے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں وہاں سے وہاں پہنچنے کے۔ تو عمرے کے ارکان کیا ہیں؟ سب سے پہلا رکن ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے احرام باندھنے کے وقت نیت کر لینا اپنے دل میں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ عمرہ جو ہے حج کا عمرہ ہے۔ یہ دل کا ارادہ، یہ رکن ہے، دل کا ارادہ رکن ہے۔ یعنی اگر آپ نے دل میں ارادہ نہیں کیا تو آپ کا حج باطل ہے، آپ کو دوبارہ سے میقات پر آ کر کے دل کا ارادہ کرنا ہوگا۔ لیکن آپ جو زبان سے نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن،
یہ جو دل سے نیت، جو زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ زبان سے نیت کرنا واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے، دل میں ارادہ موجود ہے لیکن زبان سے نیت کرنا بھول گئے، تو ایسی صورت میں آپ کو دم دینا ہوگا۔ واجب کے چھوٹنے پر دم اور رکن کے چھوٹنے پر بطلان، وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ سے اعادے کا امکان ہے تو کریں، ورنہ وہ آئندہ سال دہرانی ہوگی۔ تو سب سے پہلا رکن ہے احرام۔ احرام میں دل کا ارادہ رکن ہے اور زبان سے بولنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا رکن ہے عمرے کا طواف کرنا، اور تیسرا رکن ہے عمرے کا سعی کرنا۔ یہ تین چیزیں عمرے کا رکن ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو عمرہ باطل ہے۔ رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس پر وہ عبادت ٹکی ہوئی ہے، اگر وہی چیز ختم ہو جائے گی تو عبادت باطل ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز ہے، اس میں چوتھا رکن جو ہے، یہ تین ارکان حج کے بھی ہیں، یعنی احرام کی دل میں نیت کرنا، اور اسی طریقے سے طواف اور سعی کرنا، اور اسی طریقے سے حج میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، جس نے عرفات جو نہیں پہنچ سکا عرفات کے میدان میں، اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حج و عمرے کے واجبات آپ کے سامنے واضح کر دیے جائیں۔ واجبات کیا ہے؟ پہلا واجب ہے حج و عمرے کا میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنا یہ پہلا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والوں کے لیے میقات کی تعین فرمائی ہے کہ فلاں علاقہ فلاں لوگوں کے لیے یلملم ہے، ذوالحلیفہ ہے، یا فلاں فلاں میقات ہیں جن کے نام ہیں۔ ان میقات کے پیچھے کے جانب رہنے والے لوگ جب وہاں سے آئیں گے تو وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اور آج کے دور میں انہی میقات کے اوپر سے اڑنے والا ہوائی جہاز جس جانب سے آتا ہے وہاں پر نیت کی جاتی ہے، یا تو اس میقات کی عمارت کے اوپر سے آئے یا اس کی لینتھ سے کہیں سے گزرے، یعنی اس کی لینتھ میں اگر آ جائے گا تو بھی نیت کرنا کافی ہے۔ واجبات حج و عمرے میں پہلی چیز ہے میقات سے احرام باندھنا، یعنی زبان سے نیت کرنا اور احرام باندھنا۔ دوسری چیز ہے واجبات میں حلق یا تقصیر کرنا، یعنی جب عمرے سے آپ فارغ ہو جائیں یا حج سے فارغ ہو جائیں تو مردوں کو اپنے بال چھلوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ چھلوانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دعائیں دی ہیں، اور کٹوانے والوں کو 1 بار دعا دی ہے۔ یہ مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے ان کے بال کے اخیر کے حصے کو پکڑ کر کے 2 انگلیوں کے بقدر ان کا بال کاٹ دیا جائے، صرف اتنا بال ان کا کاٹ دیا جائے گا عمرے کے بعد اور حج کے بعد۔ یہ بھی واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے، یعنی واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دینا ہوگا۔ تیسری چیز ہے جو شخص عرفات کے میدان میں پہنچ جائے اس کو سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا رکن ہے، نہیں پہنچے گا تو حج باطل ہے، لیکن عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد غروب شمس تک وہاں پر رکنا یہ واجب ہے۔ اگر غروب شمس سے پہلے کوئی وہاں سے عرفات کو چھوڑ دے، عرفات کے میدان کو، تو ایک دم دینا ہوگا۔ دیکھیے بڑے باریک مسائل ہیں، پہنچنے کا حکم کچھ ہے اور ٹھہرنے کا حکم کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو حج و عمرے کا واجب ہے، حج کا واجب ہے، چوتھا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ مزدلفہ میں جب ہم عرفات کے میدان سے نکلنے لگیں گے تو مزدلفہ راستے میں پڑے گا، وہاں رات گزارنا۔ رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزرنا چاہیے۔ اگر خواتین کچھ ہیں یا بچے ہیں یا بیمار لوگ ہیں یا بوڑھے ہیں کہ صبح جب ریلا نکلے گا فجر کے بعد تو بھیڑ میں ان کو منا پہنچنا مشکل ہوگا، تو ان کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت ہے، یعنی اکثر رات وہ مزدلفہ میں گزار لیں۔
تو مزدلفہ کی رات جو ہے یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں گزار سکے تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ پانچواں واجب یہ ہے جو حج بیت اللہ کا، یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرے عقبہ کو کنکری مارنا، بڑے جمرے کو کنکری مارنا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ بڑا شیطان کون سا ہے؟ جب مینا کی جانب سے ہم مکہ کی طرف بڑھیں گے تو اخیر والا، پہلا چھوڑ دیں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرے کو، عملی تطبیق میں ابھی بتاؤں گا۔ تو یوم النحر کو جمرے عقبہ کو کنکری مارنا، چاہے ظہر کی نماز سے پہلے مارے یا ظہر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سے لے کر کے جب چاہے مار سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ چھٹا واجب ہے ایام تشریق جو ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 تاریخیں، اگر کوئی 13 تک رکتا ہے، یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق میں راتیں جو ہیں ان کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا ہے، راتوں کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد 7واں واجب ہے طواف وداع، الوداعی طواف، جو مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت بالکل آخری عمل جو ہے الوداعی طواف ہوگا۔ اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے احکام کے طور پر بیان کر دوں، پھر میں حج کی 8 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ تک کی ترتیب جو ہے عملی تطبیق میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ احرام میں چند چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا گیا ہے، عام ایام میں وہ چیزیں جائز ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ چیزیں ناجائز ہیں۔ احرام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان میں ایک چیز ہے بال کٹوانا یا بال چھلوانا۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بال کٹوانا یا چھلوانا جائز نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری چیز ناخون کٹوانا یا کسی کا ناخون کاٹنا، یہ دونوں کا دونوں جائز نہیں ہے، صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسری چیز احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، یہ جائز نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مردوں کے لیے سر کو ڈھانکنا احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ جو لوگ بڑی ٹوپی کا جھگڑا کرتے ہیں کہ نماز ٹوپی میں ہوگی کہ بغیر ٹوپی کی ہوگی، سب سے عظیم عبادت کو انجام دیتے ہوئے تو انسان کا سر کھلا ہوتا ہے، تو یہ جھگڑے ہم کو ختم کر دینے چاہیے۔ تو مردوں کے لیے سر کا ڈھانکنا احرام کی حالت میں جائز ہی نہیں ہے، لہذا وہ سر کو کھلا رکھے گا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کپڑا جو مردوں کی ساکھ کے لحاظ سے، جس میں تعویذ ہو، آستین ہو، اس طریقے سے بنا دیا گیا ہو، چاہے دھاگے سے ٹاک کر کے، چاہے کسی دوسرے طریقے سے، اس طریقے کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ تو مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جس کی ذمہ داری ہم پر واجب ہوتی ہے، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا۔ خشکی کے جانور جیسے پرندے ہیں یا زمین پر چلنے والے جانور ہیں، ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ احرام کی حالت میں پانی کے جانور کا شکار کرنا جائز ہے۔ یعنی سمندر کے راستے سے کوئی اگر حج کرنے جا رہا ہے اور میقات سے آگے بڑھ گیا تو وہ شکار کر سکتا ہے سمندری جانور کا، لیکن اترنے کے بعد خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے، 7ویں چیز، کہ احرام کی حالت میں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نکاح کرنا یا نکاح کروانا، یہ دونوں جائز نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو احرام کی حالت میں منع ہے وہ ہم بستری، جماع اور مباشرت کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم 8 ذی الحجہ سے حج کی ابتدا کریں۔ سب سے پہلے اپنے ملک سے سفر کر کے جب میقات کے مقام پر پہنچیں گے
یہ مقام جو ہے میقات کا اس سے پہلے ہوگا. میقات کا مقام ہم یہاں پر مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد کے احکامات کو تصویر سے سمجھیں گے. اس سے پہلے میقات پڑے گا. ہوائی جہاز میں پڑے یا مدینہ سے مکہ کے سفر میں پڑے, دونوں صورتوں میں میقات ہم سے گزرے گا. میقات پر ہم کو نیت کرنی ہے. حج تمتع ہم کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کر لیں, دل میں ارادہ ہو کہ ہم حج بھی کریں گے تو کافی ہے. لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں عمرہ کرنے کے لیے. زبان سے نیت آپ کریں گے اور دل میں ارادہ موجود ہوگا. آپ میقات سے جو کپڑا احرام کا مردوں نے پہنا ہے, دو چادریں کیسے, ایک چادر تہبند کی شکل میں آپ باندھ لیں, ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیں. یہ طریقہ ہوگا. ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیں, ایک تہبند کی شکل میں باندھ لیں. احرام کے اندر کوئی بھی کپڑا آپ کو نہیں پہننا ہے. کوئی بھی کپڑا احرام کے اندر نہیں پہننا ہے. احرام کو تہبند کی شکل میں جو باندھتے ہیں, اگر اس میں آپ کو دشواری ہے تو اوپر سے بیلٹ باندھ سکتے ہیں یا بیلٹ بیگ وغیرہ لگا سکتے ہیں تاکہ احرام ٹکا رہے, سنبھلا رہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم میقات سے احرام باندھ کر کے حج تمتع کے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں گے. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے ہمارا طواف شروع ہوگا. آداب کیا ہے؟ آپ اپنے ہوٹل میں جائیں, سامان رکھیں, باوضو ہو کر کے مسجد حرام کی جانب بڑھیں. سب سے پہلے داہنا پیر مسجد حرام کے اندر داخل کر کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اس کے بعد حرم کے اندر داخل ہو جائیں. حرم میں داخل ہونے کے بعد آپ سیدھے طواف کریں. تحیت المسجد جو دوسری مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے وہاں پر اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں پر طواف کیا جائے گا. اب ہم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جانب جا کر کے طواف کریں گے. ہم حرم میں پہنچے اور یہ خانہ کعبہ کی ایک ڈمی رکھی ہے, آپ اس کو بھی سمجھ لیں. حجر اسود سے آپ کو طواف کی ابتدا کرنی ہے. شکل کیا ہوگی؟ جیسے میں کھڑا ہوں ایسی ہی شکل ہوگی. خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہوگا, حجر اسود آپ کے بائیں جانب ہوگا, اور اس کے بعد یہاں سے طواف شروع کریں گے. پہلا چکر آپ کا یہاں سے شروع ہو کر کے مکمل یہیں پر ہوگا. حجر اسود سے پہلے والا جو کارنر ہے, رکن ہے, یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی کہلاتا ہے. ان دونوں کے مسائل میں فرق ہے, اس بات کو سمجھ لیں. حجر اسود سے جب آپ طواف کی ابتدا کریں گے تو اس کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود سے اب جب آپ نے احرام باندھا تو احرام باندھنے کے بعد سے آپ تلبیہ پکارتے رہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ طواف جب شروع کریں گے تو حجر اسود سے طواف کو ابتدا کرتے وقت تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو باقاعدہ جا کر کے بوسہ دیں. اگر اس بات کا امکان موجود ہے, رش زیادہ نہیں ہے, تو آپ جا کر کے حجر اسود کو باقاعدہ ڈائریکٹلی بوسہ دیں اور اس کے بعد طواف شروع کریں. جب آپ بوسہ دیں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو کسی چیز سے حجر اسود کو چھو لیں, چاہے ہاتھ سے یا کوئی آدمی چھڑی کا استعمال کرتا ہے تو چھڑی سے, اور جس سے اس کو چھوا ہے اس کو بوسہ دے دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اور اگر کسی چیز سے بھی نہیں چھو سکتے تو دور سے داہنے ہاتھ سے اشارہ کریں. یہاں پر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جب دور سے اشارہ کریں گے تو پہلی بار تو آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, لیکن دوسرے بار میں آپ صرف اللہ اکبر کہیں گے, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. پہلی بار میں بسم اللہ اللہ اکبر, اور پہلا چکر جب مکمل ہو جائے دوسرا شروع کرنے لگیں
اور اشارہ کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے صرف اللہ اکبر کہیں گے. لیکن اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع یہاں مل گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چوما جائے گا. تو یہ پہلا چکر ہمارا یہاں سے شروع ہوا اور یہیں پر ختم ہوگا. لیکن حجر اسود سے پہلے جو رکن ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے, جو ملک یمن کی جانب ہے, اس رکن کے بارے میں صرف اتنا مسنون ہے کہ اگر ممکن ہو اس کو ہاتھ لگانا تو آپ صرف ہاتھ لگا دیں, صرف ہاتھ لگا دیں, نہ اس کو چومنا ہے نہ ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چومنا ہے, صرف ہاتھ کا لمس یہاں پر مسنون ہے اگر ممکن ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں. طواف کے 7 چکر آپ کے ہوں گے, طواف کے 7 چکر ہوں گے. ان 7 چکروں میں آپ کو کوئی خاص دعا نہیں پڑھنی. بعض لوگوں نے کتابچے لیے ہوتے ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. ایسا کچھ نہیں. کوئی بھی دعا کریں, بلکہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان میں اپنے دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعائیں کریں. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے, جو لوگ گزر گئے ان کے لیے دعا کیجئے. دل کی گہرائی کے ساتھ جو دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ دعا کیجئے, کیونکہ دل کی گہرائی سے جو دعا نکلے گی وہ اثر رکھے گی. لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنی ہے. رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے, جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے, خانہ کعبہ میں آپ نے طواف کی ابتدا کی, تو حجر اسود سے حجر اسود تک پہلا چکر. تو طواف میں اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض طواف رکن ہوتے ہیں, یعنی اگر وہ چھوٹ جائے تو حج باطل ہے. جیسے طواف افاضہ جس کو ہم طواف زیارت کہتے ہیں, یہ رکن ہے, یہ چھوٹ جائے گا تو حج باطل ہے. یہ اسی طریقے سے بعض طواف ایسے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں, جیسا کہ بتایا گیا طواف وداع, اور بعض طواف ایسے ہوتے ہیں جو مسنون ہوتے ہیں. آپ کو موقع ملے نفلی طواف کرتے رہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مستحب ہوتے ہیں. طواف کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طواف جتنا کر سکیں کریں. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جیسا کہ میں نے بتایا یہ مسئلہ آ چکا کہ رکن یمانی کو صرف چھونا, حجر اسود کو چھوا جائے, چوما جائے یا دور سے اشارہ کیا جائے, یہ تینوں کی تینوں چیزیں ثابت ہیں. حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا کافی ہے, یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے. حجر اسود کی جانب اشارہ کی صورت میں اللہ اکبر صرف کہیں گے, صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے. چھونے کی صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے, یہ بیہقی وغیرہ کی صحیح روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. طواف میں کوئی بھی خاص ذکر مشروع نہیں ہے سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, رکن یمانی سے حجر اسود تک. اور اس کے بعد طواف کے بارے میں ایک مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے طواف قدوم. طواف قدوم کہتے ہیں جب انسان مکہ مکرمہ پہنچ کر کے پہلا طواف کرتا ہے, عمرے کا طواف, اس کو کہا جاتا ہے طواف قدوم. طواف قدوم کے اندر مردوں کے لیے ایک خاص حکم ہے, وہ ہے استباء اور رمل. استباء اور رمل یہ کیا ہے؟ استباء اور رمل اس بات کو سمجھ لیں. استباء کہتے ہیں چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکالنا, یعنی آپ احرام جب پہنیں گے تو نیچے والا تہبند بندھا رہے, اوپر والی چادر کو بجائے کندھے کے اوپر ڈالنے سے آپ کندھے کے نیچے سے نکالیں, بایاں کندھا ڈھکا رہے اور دایاں کندھا کھل جائے, اس کو استباء کہتے ہیں, یہ مردوں کے لیے. اور دوسرا حکم ہے رمل. رمل
طواف قدوم کے شروع کے 3 چکروں میں کیا جائے گا، جبکہ استوا پورے طواف میں کیا جائے گا۔ طواف کی 2 رکعت پڑھنے سے پہلے کندھا ڈھک لیا جائے گا۔ استوا اور رمل کی کیفیت کیا ہوگی اس کو سمجھ لیں۔ استوا کی کیفیت میں نے بتا دی، داہنا کندھا کھلا ہوگا، چادر کا پلو یہاں سے نکال کر کے یہاں ڈال دیا جائے۔ اور رمل جو ہے شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے جو خاص ہے وہ ہے دل کی چال۔ دل کی چال یعنی اس طریقے سے آپ تھوڑا سا دوڑنے کی شکل میں 3 طواف کریں گے۔ آپ کی چال آپ کی عام چال کے برابر ہی رہے لیکن انداز تھوڑا سا بدل جائے، یہ ہے رمل۔ یہ مردوں کے لیے مسنون ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد رمل کی جو روایت ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور استوا کی روایت ابو داؤد میں حسن سند سے موجود ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد جب 7واں چکر آپ کا حجر اسود پر مکمل ہوتا ہے تو حجر اسود پر مکمل ہونے کے بعد اب مردوں کو سب سے پہلے اپنا کندھا ڈھانکنا ہے، اور کندھا ڈھانکنے کے بعد وہ جائیں گے مقام ابراہیم کے پاس یا پورے حرم میں جہاں بھی آرام سے جگہ ملتی ہے۔ مرد حضرات اپنی جگہ پر، عورتیں اپنی جگہ پر 2 رکعت طواف کی پڑھیں گے۔ طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد۔ یہ طواف کا آخری حکم تھا۔ طواف کی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو وہاں سے صفا مروہ کی جانب جانا ہے۔ صفا پر آپ کو سب سے پہلے صفا پر کھڑے ہو کر کے سعی کی ابتدا کے لیے خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں صفا پر قبلہ رخ ہو کر کے، اور اس کے بعد قبلے رخ ہو کر کے ہی آپ پڑھیں گے ایک دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس دعا کو آپ 3 بار خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ صفا سے مروہ کی جانب بڑھ جائیں گے۔ صفا سے جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر سعی کا مکمل ہو گیا۔ اب مروہ سے دوبارہ جب صفا پر آئیں گے تو اب آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس درمیان چند احکامات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صفا پر جس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ اور دعا کا اہتمام کیا تھا قبلہ رخ ہو کر کے، بعین اسی طریقے سے مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر کے یہ دعا پڑھنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہری بتیاں لگی ہیں۔ مرد جب اس ہری بتی پر پہنچے گا تو دوڑے گا، تیزی کے ساتھ دوڑے گا، اور ہری بتی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک دوڑتا رہے گا۔ عورتیں نارمل طریقے سے چلیں گی۔ یہ مردوں کے ساتھ خاص۔ اب صفا سے مروہ کے درمیان یا مروہ سے صفا کے درمیان جو ہمارا چکر ہے، اس میں کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے سوائے ان دعاؤں کے جو مروہ اور صفا پر پڑھنی ہے۔ درمیان میں آپ اپنی زبان میں، عربی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں جیسے چاہیں، جو ذکر چاہیں، آپ کا دل جو چاہتا ہے کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی ہم کو دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گزر جانے والے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دل کی گہرائی کے ساتھ جو دعا ہمیں دل چاہتا ہے اس کو انجام دیا جائے۔ یہ یہاں پر کرنے کا کام ہے۔ تو سعی میں ان چیزوں کا خیال کریں۔
اب ہم جب 7واں چکر مروہ پر مکمل کرتے ہیں اور دعا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. جو عمرہ حج کا پہلا رکن تھا وہ مکمل ہو گیا. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مردوں کو بال چھلوانا ہے یا کٹوانا ہے، اور عورتوں کے بال کے آخری حصے سے 2 انگلیوں کے برابر بال کاٹنے ہیں. اگر حج میں زیادہ ایام باقی ہیں، یعنی آپ کی فلائٹ کچھ جلدی کی ہے اور بال دوبارہ آنے کا امکان ہے کہ حج تک آپ دوبارہ سے چھلوا سکتے ہیں، تو آپ دونوں خیر کو اکٹھا کر لیں. یعنی عمرے میں بھی چھلوا لیں، پھر حج کے بعد بھی چھلوائیں، تاکہ 4 دعاؤں کے مستحق ہو جائیں. لیکن اگر حج کے ایام قریب ہو گئے ہیں تو عمرے سے فراغت کے بعد بال کو کٹوا لیں، تاکہ دوبارہ اتنے بال رہ جائیں کہ آپ چھلوا سکیں. یہ طریقہ ہے. جب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا تو اب ہم اپنے ہوٹل کو چلے گئے. عمرہ مکمل ہونے کے بعد ہم ہوٹل کے لیے چلے گئے. اب یہاں پر 8 تاریخ آتی ہے، 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. 8 ذی الحجہ کو صبح، یا ہمارا گروپ لیڈر اگر یہ کہتا ہے کہ 7 کی شام میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مکہ سے مینا کی جانب نکلنا ہے. ہمیں یہاں پر چند مسائل سمجھ لیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. 8 تاریخ جو چاند کی 8 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اس میں 8 تاریخ کی سویرے آپ کو اپنے ہوٹل میں غسل کرنا ہے اور احرام کا کپڑا پہننا ہے، اور ہوٹل ہی سے لبیک اللہم حجن یہ نیت کر کے آپ کو مینا کی جانب نکل جانا ہے. یہاں پر چند غلطیاں کی جاتی ہیں جس کو آپ سمجھ لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غسل ہوٹل میں کرتے ہیں، احرام کا کپڑا لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ ہی کے صحن میں احرام پہنتے ہیں. اس جگہ پر نہ کوئی طواف ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ خانہ کعبہ میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے ہوٹل سے آرام کے ساتھ آپ احرام پہنیں، وہیں سے نیت کریں اور وہیں سے حج کے لیے نکل جائیں. کیونکہ آپ کی وہ نیت جو آپ نے حج تمتع کے لیے عمرے کی تھی وہ نیت باقی ہے. ارادہ آپ کا حج کرنے کا تھا، لہذا یہیں سے دوبارہ سے نیت آپ کو کرنی ہوگی، اور حرم میں داخل ہو کر کے احرام باندھنے یا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ میقات پر کوئی 2 رکعت ہے، اور نہ اس دن کوئی 2 رکعت ہے. اب 8 ذی الحجہ کو آپ کو مکہ مکرمہ سے مینا جانا ہے. یہ حج کا پہلا دن ہے. حج کا پہلا دن ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ کو مکہ سے احرام باندھ کر کے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. خواتین ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے اور نیت کر کے وہیں سے نکل جائیں. مینا میں 8 تاریخ کو، چاند کی 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو مینا میں، یہ ہے ہمارا تیسرا اسٹیپ. مینا میں ہم کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. یہ 5 نمازیں ہم کو مکمل پڑھنی ہیں. 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنے اپنے وقت پر، لیکن قصر. ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اپنے اپنے وقت پر جمع نہیں کریں گے. مغرب کی 3 جیسے ہے 3 رہے گی. عشاء کی 2 رکعت. سنتیں آپ کے لیے معاف ہیں. یہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو تلبیہ میں لگانا ہے، استغفار میں لگانا ہے، نوافل کے اہتمام میں نہیں لگانا ہے. جو شریعت نے بتا دیا اتنا ہی کریں. اب 8 تاریخ کو آپ مینا میں پہنچے. آپ نے ظہر کی نماز اپنے وقت پر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی قصر بغیر جمع کے. اگلے دن 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ جو ہے، 9 ذی الحجہ کی آپ نے فجر کی نماز ادا کی مینا میں، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں. اب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے
عرفات کے لیے نکلنا ہے. مینا سے عرفات کے لیے نکلنا ہے. یہ 9 ذی الحجہ ہے. اسی کو حج اکبر کہا گیا، یعنی یہی بڑا حج ہے. عرفات ہی اصل حج ہے، عرفات ہی کا میدان اصل حج ہے. یہاں کی حاضری رکن ہے، کوئی نہ پہنچ سکے تو حج باطل ہے. لہذا 8 تاریخ کو صبح 9 تاریخ کی صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ عرفات کے لیے نکلے. الا یہ کہ آپ کا گروپ لیڈر یہ کہتا ہے کہ رش زیادہ ہے، 8 تاریخ کی شام ہی میں نکل چلیں، تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ سب کام جو ہے آگے پیچھے کرنے کے، یہ صرف مسنونات ہیں. ان کو رش کی وجہ سے چھوڑنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب آپ عرفات میں آ گئے. عرفات میں بنیادی عمل کیا ہے؟ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑا دن اور سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا دن عرفات کا میدان ہے. تکبیر اور تلبیہ کا کثرت کے ساتھ اہتمام آپ کو عرفات کے میدان میں کرنا ہے، اور سب سے زیادہ دعا جو وہاں پر پڑھنی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سارے انبیاء نے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے. تو عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے فوراً آپ ظہر کی 2 رکعت پڑھیں اور فوراً ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کے پھر سے اقامت کہہ کر کے عصر کی نماز پڑھ لیں. یعنی یہاں پر دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی جمع تقدیمی کے ساتھ. عصر کو عصر تک مؤخر نہیں کیا جائے گا بلکہ ظہر ہی میں ادا کر لیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قصر پڑھی جائے گی، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ حج کے ایام میں جو نمازیں قصر کی جاتی ہیں اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، بلکہ یہ حاجیوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا مکان اور رہائش عرفات کے اندر ہے، عرفات ہی کا رہنے والا ہے، اور وہ عرفات میں آ کر کے حج بیت اللہ کو انجام دیتا تو وہاں وہ بھی قصر کرے گا. تو یہاں سفر سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حج بیت اللہ کے احکامات میں یہ چیز شامل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث جابر کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو عرفات میں ہم کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں مقدم کر کے پڑھ لینی ہے 2 رکعت. پھر ہم ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سے ظہر کے وقت میں جب فارغ ہو گئے تو اب ہم مغرب تک لگاتار صرف دعاؤں میں لگے رہیں. لمبا وقت ہے، مغرب تک لگاتار توبہ و استغفار کریں، دعائیں پڑھتے رہیں. یہ عرفات کا دن ہے، عرفات کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قصر نماز ادا کی اور جماعت تقدیمی کے ساتھ ادا کی عرفات کے میدان میں. اور بعض روایات میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مدینہ سے حج کرنے آئے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مکہ سے حج کے قافلے میں شامل ہو گئے. مکہ سے شامل ہونے والوں نے حج کے احرام سے پہلے نماز مکمل پڑھی، لیکن جب منا میں پہنچے اور عرفات میں پہنچے تو حضرت عمر نے مکہ والوں کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی قصر پڑھو. یہ صحیح روایات میں ثابت ہے. لہذا اس کو محل نزاع نہیں سمجھنا چاہیے. وہاں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم پوری پڑھیں گے، ہم آدھی پڑھیں گے. جو سنت ہے اس کے مطابق آپ چلیں. اسی طریقے سے عرفات کے میدان کی فضیلت کے بارے میں آپ سمجھ لیں. ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ عرفات کے میدان کی دعا. لہذا یہاں پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک روایت میں ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ، کہ کوئی بھی ایسا دن جس میں سب سے زیادہ رب کائنات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، من النار من یوم عرفہ،
عرفات کے میدان، عرفات کی دعا یا عرفات کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، نجات دی جاتی ہے، اتنی نجات کبھی بھی نہیں دی جاتی. لہذا عرفات کے میدان میں ہم کو جہنم سے آزادی کی دعا بھی کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس کے بعد، عرفات کے بعد ہمارا اگلا اسٹیپ ہے مزدلفہ. عرفات کے میدان میں ظہر اثر ہم پڑھ چکے ظہر کے وقت میں، اب مغرب تک ہم کو دعا کرنی ہے. مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے، نماز پڑھے بغیر عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ نماز پڑھے بغیر مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد ہم کو عرفات سے نکلنا ہے. یہاں پر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے، مستحب ہے کہ جتنا وقت مغرب کا قریب ہوتا جائے انسان اتنا زیادہ دعاؤں میں مصروف ہوتا جائے. اب اس کے بعد جب وہ مغرب کا وقت ہوگا، داخل ہوگا، سورج ڈوب چکا ہوگا، تب وہ عرفات کے میدان سے نکلے گا مزدلفہ کی جانب. یہ مزدلفہ ہے. مزدلفہ کی مشعر حرام مسجد کی تصویر آپ کے سامنے لگائی گئی ہے. مزدلفہ کے میدان میں آپ پہنچنے کے بعد کہیں بھی چٹائی یا خیمہ یا کچھ بھی ڈال لیں اور آرام کریں. مزدلفہ کی رات جو ہے یہ عبادت کی رات نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں. مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے وضو کریں، اذان کہیں، صلاۃ مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کریں، اور اس کے بعد دوبارہ اقامت کہیں، صلاۃ عشاء 2 رکعت ادا کریں، وتر پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں. یہ آرام کرنے کی رات ہے. اس رات میں آرام کرنا بھی عبادت ہے، لہذا اس رات میں عبادت کی جائے آرام کی شکل میں. اب مزدلفہ ہم رات گزار لیں. آدھی رات گزرنے کے بعد جو حجاج کے انتظامات کو دیکھتے ہیں ان کو، یا کوئی بیمار ہے اس کو، یا خواتین اگر بھیڑ بھاڑ میں پریشان ہو سکتی ہیں ان کو، جو بچے والی خواتین ہیں، یا جو لوگ بوڑھے ہیں صبح رش میں جانا مشکل ہوگا، ان کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ہے. مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ان کو ہے، وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بہتر یہی ہے کہ فجر کی نماز تک ہم آرام کریں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر کے دعا کریں. تھوڑا سا جب روشنی ہو جائے تب وہاں سے چل پڑیں، وہاں سے جائیں سیدھے. اب ہمیں آنا ہے مزدلفہ سے جمرات کی جانب، یعنی مینا کی جانب. یہ بھی مینا ہے، یہ جمرہ بنا ہوا ہے. ہمیں جمرات کی جانب آنا ہے. کسی کو آرام کی ضرورت ہے تو مزدلفہ سے اپنے خیمے میں آ جائے. مینا میں جو خیمہ واقع ہے پہلے سے مل چکا ہے، وہاں آرام کرے. آرام کرنے کے بعد جمرات کے لیے جائے. اور کسی کے اندر ہمت ہے تو سیدھے جمرات کی جانب آئے. جب جمرات کے فلائی اوور پر آپ چڑھیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آپ کو ملے گا، اس کے بعد درمیانی جمرہ ملے گا، پھر بڑا جمرہ ملے گا جو مکہ کی جانب ہوگا. مینا اس جانب ہے اور مکہ اس جانب ہے، درمیان میں جمرات ہے. تو پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا، یہ جمرہ ملے گا. تو بڑے جمرے پر 10 ذی الحجہ کو، 9 کی رات ہم نے یہاں گزاری، فجر کے بعد سے 10 ذی الحجہ ہو گئی. 10 ذی الحجہ کو ہمیں بڑے جمرے کو کنکری مارنی ہے. کنکری مارنے کے آداب کیا ہیں؟ جو مسنون ہے، واجب نہیں ہے. آداب یہ ہیں کہ کنکری 7 کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے لی جائیں گی یا فلاں جگہ سے لی جائیں گی، ایسا کچھ نہیں. آپ کے خیمے کے باہر نالیاں بنی ہیں، اس میں کنکری بھر دی جاتی ہے. کنکری آپ اٹھا لیں. کنکری اٹھانے میں جو آداب ہیں بنیادی طور سے، ایک تو یہ ہے کہ کنکری چھوٹی، زیادہ بڑی نہ ہو، چنے کے دانے کے برابر کنکری ہو. اس میں سے 7 کنکریاں آپ لے لیں اور جمرات پر ایسے کھڑے ہوں کہ مکہ آپ کے بائیں جانب ہو اور مینا آپ کے دائیں جانب ہو.
کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری پھینک دیں، عام طریقے سے پھینکیں، زور سے نہ پھینکیں۔ اسلام نے ظلم سے ہر جگہ روکا ہے، بڑا پتھر مارنا بھی منع ہے، چپل سے کنکری مارنا بھی منع ہے۔ چھوٹی کنکری، درمیانی کنکری لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھینکیں، وہ ایسا حلقہ بنا ہے کہ وہاں تک پہنچے گی تو اس کو لگی ہی جائے گی۔ اب آپ 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر کے پھینکیں گے اور اس کے بعد آپ آگے نکل جائیں گے۔ اب یہاں سے 10 ذی الحجہ کو آپ نے 3 بنیادی کام ہیں، 10 ذی الحجہ کو 3 بنیادی کام ہیں۔ وہ 3 بنیادی کام کیا کیا ہیں اس کو سمجھ لیں۔ 3 بنیادی کاموں میں 10 ذی الحجہ کو پہلی چیز ہے جمر عقبہ کو کنکری مارنا۔ کنکری مارنے کے بعد آپ کو قربانی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ قربانی آپ کی اس دن ہو جائے یا اگلے دن ہو یا تیسرے دن ہو، اس سے آپ کو مطلب نہیں۔ اس دن جو کہ سب سے زیادہ بھیڑ والا دن ہے، سارے حجاج ایک جگہ جمع ہو گئے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ میں نے پہلے بال کٹوا لیا پھر طواف کیا، کسی نے کہا میں نے پہلے طواف کر لیا پھر بال کٹوایا، کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کی پھر بال کٹوایا، کسی نے کہا میں نے پہلے بال کٹوا لیا پھر اس کے بعد قربانی کی۔ آپ نے سب کو جواب دیا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھیڑ کو ڈیوائیڈ کرنے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چاہو کرو، کوئی یہ ترتیب اپنا لے کوئی وہ ترتیب اپنا لے۔ تو جمر عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ جا کر کے بال کو چھلوا دیں، عورتوں کے بال کو چوٹی کے نیچے کے حصے سے 2 انگلیوں کے برابر کاٹ دیں۔ اب آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا۔ تحلل اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، احرام کی حالت سے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کے اوپر 10 تاریخ کو جو کام افضل ہے وہ ایک کام ہے طواف زیارت۔ جمر عقبہ کو کنکری مار کر کے آپ خانہ کعبہ کی جانب آئیں گے، طواف زیارت کریں گے، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کو اگر آپ نہیں کرتے تو حج باطل ہو جائے گا۔ تو طواف افاضہ آپ 10 تاریخ کو کر لیں افضل ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ کے خدشے سے اگر آپ اس کو تاخیر کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک افضل کام سے آپ رہ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو 10 تاریخ کو طواف افاضہ کرنے کے بعد آپ کو تحلل ثانی بھی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی 10 تاریخ کو اگر آپ نے بال کٹوا لیا، جمر عقبہ کو کنکری مار دی، تحلل اول حاصل ہو گیا، آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے طواف افاضہ بھی کر لیا یہاں آ کر کے 10 تاریخ کو، تو طواف افاضہ کے بعد آپ کو تحلل ثانی بھی حاصل ہو گیا۔ تحلل ثانی حاصل ہونے کے بعد اب آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو طواف سے پہلے آپ کے لیے حلال تھے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہو گئی، اور تحلل ثانی کے ساتھ وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی آپ کے لیے جو احرام کی حالت میں ممنوع تھی۔ اب اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حج قران یا حج تمتع کی نیت سے مکہ مکرمہ گیا تھا اور کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی سے مجبور ہو گیا، اب وہ قربانی نہیں پیش کر پائے گا، کوئی مجبوری آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے 3 روزے مکہ میں اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد رکھنے ہوں گے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، سورہ بقرہ میں، کہ 3 روزے تم ایام حج میں رکھو اور 7 روزے گھر آنے کے بعد، یعنی 10 روزے اس قربانی کے بدلے تم کو رکھنے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہم 10 تاریخ کے اعمال سے فارغ ہو گئے۔ جن لوگوں نے طواف افاضہ اور طواف زیارت کر لیا وہ اس سے بھی فارغ ہو گئے،
لیکن جو لوگ طواف افاضہ اور طواف زیارت بھیڑ بھاڑ یا کسی مجبوری کی وجہ سے 10 تاریخ کو نہیں کر سکے، اب وہ 11، 12، 13 یا جب تک مکہ میں ہے کبھی بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس رمی جمرات کے بعد 10 تاریخ کے بعد 3 تاریخیں رہ جاتی ہیں، 11، 12 اور 13۔ یہ 3 تاریخیں ہیں جو منا میں گزارنی ہیں۔ ان 3 تاریخوں کی راتیں ہم کو منا میں گزارنی ہیں۔ 10 تاریخ کو دن گزار کر کے رات منا میں گزاریں گے، ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھتے رہیں گے لیکن قصر کریں گے۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ 11 کو رات کا اکثر حصہ ہمیں منا میں گزارنا ہے، نہیں گزار سکے تو دم واجب ہوگا۔ اس کے بعد 12 کی صبح آپ مکہ جائیں، طواف کریں، کہیں باہر نکلیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رات میں آپ کو پھر سے منا لوٹ جانا ہے اور رات کا اکثر حصہ آپ کو منا میں گزارنا ہے، اپنے خیمے میں گزارنا ہے۔ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 13 تاریخ کو اگر کوئی رکتا ہے تو 13 تاریخ کو اس کو کنکری مار کے ظہر کے بعد تب اس کے بعد نکلنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 13 تاریخ تک رکنا نہیں چاہتا ہے، 12 ہی کو حج مکمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو غروب آفتاب سے پہلے منا کو چھوڑنا ہوگا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے 12 تاریخ کو منا کو چھوڑنا ہوگا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ سورہ بقرہ میں فرمائے جس نے 2 دن میں جلدی کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور جس نے 3 دن جو رک گیا اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ، 10 اور 11 کے درمیان کی رات، 11 اور 12 کے درمیان کی رات، اور اگر رکنا چاہ رہے ہیں تو 12 اور 13 کے درمیان کی رات۔ اگر رکنا ہے تو رکیں، نہیں رکنا ہے تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے منا کو چھوڑ کر کے مکہ پہنچ جائیں۔ اگر سورج ڈوبنے تک آپ منا میں پھنسے رہ گئے تو پھر رات گزارنی واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر رمی جمرات کے سلسلے میں چند چیزیں رہ گئیں اور اس کے بعد طواف وداع رہ گیا۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ ایام تشریق کی راتیں آپ کو منا میں گزارنی ہے۔ پہلے دن جب آپ مزدلفہ سے منا آئے تھے 10 تاریخ کی صبح، تو آپ ظہر کی نماز سے پہلے کنکری مار کر کے فارغ ہو گئے تھے۔ آپ چاہے ظہر سے پہلے ماریں یا ظہر کے بعد، لیکن دوسرے دن جب تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، پہلے دن صرف بڑے والے کو مارنی ہے، دوسرے دن پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو، تینوں کو مارنی ہے۔ لیکن دوسرے دن، تیسرے دن، اور اگر کوئی 13 تک رکتا ہے تو تیسرے دن اس کو زوال کے بعد مارنی ہے۔ لاکھوں حجاج ایسے ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے کنکری مار کر کے فارغ ہو جاتے ہیں 11، 12 اور 13 میں، ان کی کنکری ادائیگی نہیں ہوتی کیونکہ وقت ہی شروع ہو رہا ہے ظہر کی نماز کے بعد سے، زوال کے بعد سے۔ لہذا 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور اگر کوئی 13 کو رک رہا ہے تو 13 تاریخ کو ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد رمی جمرات کے لیے جانا ہے۔ اسی طریقے پر ہم رمی جمرات کریں گے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے دن ہم نے بڑے کو کنکری ماری تھی، بڑے کو کنکری مارنے کے بعد ہم کو رکنا نہیں ہے، نکل جانا ہے، چاہے اپنے خیمے کی جانب چاہے مکے کی جانب۔ لیکن دوسرے دن جب ہم کنکری ماریں گے جو ظہر کی نماز کے بعد ہوگی تو ہم 21 کنکریاں لیں گے۔ پہلے شیطان یعنی چھوٹے کے پاس، چھوٹے جمرے کے پاس کھڑے ہوں گے، مکہ کو بائیں جانب، منا کو دائیں جانب کریں گے اگر ممکن ہے، ورنہ کسی بھی جانب سے مارے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری ماریں گے 7 بار، پہلے کو، پھر درمیانی کو، پھر تیسرے کو۔ لیکن پہلے کو کنکری مارنے کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو دوسرے کے پاس پہنچنے سے پہلے کہیں خالی جگہ دیکھ کر کے دعا کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، دوسرے کو کنکری ماریں،
پھر تھوڑا آگے بڑھیں، خالی جگہ دیکھ کر کے دعا کریں، پھر تیسرے کو کنکری ماریں اور اس کے بعد نکل جائیں، تیسرے کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر ایک سہولت اور دی گئی ہے، کنکری مارنے میں اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے اگر کنکری مارنے کے لیے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھیڑ چاروں جانب سے ہونے کی وجہ سے بھگدڑ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، مضبوط آدمی تو سمجھ جائے گا، بوڑھا آدمی اس میں گر سکتا ہے، لہذا وہ اپنی نیابت میں کسی دوسرے سے کہہ سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے کو، کوئی نوجوان ہے اس کو کہے کہ پہلے اپنی کنکری مار لینا، پھر 7 کنکریاں میری جانب سے مار دینا، تو اس میں نیابت جائز ہے۔ دوسرے ارکان میں نیابت نہیں ہے، لیکن اس میں نیابت درست ہے، لہذا بوڑھے لوگ ہیں یا بچے والی خواتین ہیں یا کوئی بیمار ہے، وہ نیابتاً کسی کو بھیج سکتا ہے کہ وہ کنکری مار دے۔ اب 11 تاریخ کو ظہر کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے، 12 کو ظہر کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے، اور اگر 13 تک رک رہے ہیں تو 13 کو ظہر تک رکیں گے اور تینوں جمرات کو کنکری مار کر کے پھر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے، اور مکہ میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں جا کر کے آرام کریں، حرم میں عبادت کریں۔ جس نے طواف افاضہ نہیں کیا تھا 10 تاریخ کو، نہیں کر سکا تھا، اب وہ جب موقع ملتا ہے تب کر لیں، اور اگر موقع نہیں مل پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ طواف وداع اور طواف زیارت کو جمع کر سکتا ہے، طواف وداع اور طواف زیارت کو جمع کر سکتا ہے، یعنی جب وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے گا اپنے ملک کی جانب یا مدینہ کی جانب، یعنی مکہ کو چھوڑنے لگے گا، اس کو اس وقت طواف وداع کرنا ہے۔ اگر طواف زیارت وہ نہیں کر سکا ہے تو طواف وداع اور طواف زیارت کی ایک ہی نیت کرے اور طواف زیارت سے فارغ ہو جائے۔ طواف زیارت کی سعی بھی کرنی ہے، 10 تاریخ کو کیا تو بھی، بعد میں کر رہے ہیں تو بھی، اب سعی کو آپ مقدم کر دیں، پہلے سعی کر لیں پھر طواف کر لیں تو بھی جائز ہے، اور طواف کرنے کے بعد سعی کریں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا آپ کو رش ملتا ہے اس لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو طواف وداع آپ کے اوپر رہ گیا، اور جس نے طواف زیارت نہیں کیا تھا اس کے ذمے طواف زیارت رہ گیا۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ لیں۔ چند چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ خواتین جو حج کے تمام ارکان کو انجام دے رہی تھیں، اگر اس درمیان ان کو ناپاکی ہو جاتی ہے، حیض آ جاتا ہے، تو بھی وہ ارکان کو انجام دیتی رہیں گی، بس اخیر میں ان کو طواف کرنے سے رکنا پڑے گا۔ اگر طواف کرنے سے پہلے، چاہے طواف زیارت ہو چاہے طواف وداع ہو، اگر ان کے لیے یہ مجبوری آ گئی، یہ عذر پیش آ گیا کہ وہ ناپاکی کے ایام میں داخل ہو گئیں، اور ابھی مکہ میں ان کا ٹھہرنا اور اسٹے اتنا ہے کہ وہ پاکی کے ایام تک وہاں رکیں گی، تب تو وہ انتظار کریں گی، غسل کرنے کے بعد طواف کریں گی۔ لیکن اگر ان کا ٹکٹ اور ویزا ختم ہو رہا ہے اور ان کو جانا ہے اور حیض کے ایام جاری ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کریمہ کے تحت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جائیں غسل کریں، غسل کرنے کے بعد وہ جائیں طواف کریں، اور طواف کر کے نکل آئیں، 2 رکعت نہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مجبوری ان کو اپنی جانب سے دی ہے، لہذا وہ معاف کرنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طواف کر لیں گی ناپاکی کی حالت میں، لیکن ایک گائے ذبح کرنی ہوگی۔ اس بات کو واضح رکھیں کہ وہاں گائے کرنا جائز ہے، یہاں جائز نہیں ہے۔ کوئی اس پر یہ واویلا نہ کھڑا کرے کہ گائے کی قربانی کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ طواف کر لے، ایک بکری ذبح کرے، لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بیچاری کیوں کرے گی گائے یا بکری ذبح جب اللہ رب العالمین نے وہ مجبوری خود دے رکھی ہے اور نہ اس پر کوئی دلیل موجود ہے، لہذا وہ طواف کر لے پاکی اختیار کر کے، یعنی غسل کر کے، اور اس کے بعد وہ نکل جائے اگر مجبوری ہے۔ اور مجبوری نہیں ہے، مکہ میں ٹھہراؤ ابھی موجود ہے، ایام موجود ہیں، تو پاکی کا انتظار کرے، پھر اس کے بعد وہ طواف وداع کرے اور طواف زیارت کرے۔
تو مکہ سے مغادرت کے وقت، مکہ سے نکلتے وقت طواف وداع ہم کو کرنا ہے. طواف افاضہ اگر نہیں کیا ہے تو اس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں. اگر مدینہ منورہ کی زیارت کر رہے ہیں تو چند چیزیں مدینہ منورہ کی زیارت میں آپ سمجھ لیں. مدینہ منورہ کی زیارت میں جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ جانا جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ جایا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حج کا حصہ نہیں ہے. کوئی مدینہ نہیں جاتا تو بھی حج مکمل ہو چکا. لیکن اگر مدینہ جانے کا موقع ہم کو ملتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. دنیا کی دوسری مقدس ترین مسجد وہاں پر موجود ہے. لہذا مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں چند مسنون اعمال ہیں اور چند چیزیں ایسی ہیں جو غلط طریقے سے کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لی جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے. ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ فلائٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری 40 نمازیں مکمل نہیں ہوئیں. یہ جہالت ہے. 40 نمازوں کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں. ایک نماز پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں اور 40 سے زیادہ موقع ملتا ہے تو وہ پڑھیں، لیکن شریعت سے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت، مسجد نبوی میں روضہ مبارکہ کی زیارت، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کہا ہے، وہاں جا کر کے اس کو دیکھ لیں. اگر موقع ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت. اس کی زیارت کا طریقہ کیا ہوگا؟ قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کلمات قبر مبارک کے علاوہ کہیں کہنے جائز نہیں. قبر مبارک کے سامنے یہ کلمات کہے جائیں گے، لیکن وہاں سے ہٹ کر کے یہ کلمات نہیں کہے جائیں گے. اور قبر مبارک کے سامنے درود شریف نہیں پڑھی جائے گی. اللہم صلی علی محمد یہ قبر مبارک کے سامنے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے. یہ باریکیاں ہیں. تو قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تھوڑا سا آگے بڑھیں، کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق. تھوڑا سا آگے اور بڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. ان 3 مبارک قبروں پر سلام پڑھیں اور اس کے بعد نکل جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ثابت نہیں. یہ ایک مسنون عمل ہے مدینہ منورہ کا. ایک اور مسنون عمل ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے بقیع غرقد کی زیارت کا، بقیع کے قبرستان کی زیارت کا، تو بقیع کے قبرستان میں آپ جائیں اور قبرستان کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ قبرستان کی دعا ہے جو دنیا کے ہر قبرستان میں پڑھنا مسنون ہے. اس دعا کو پڑھیں. اس کے علاوہ کوئی عمل بقیع کے قبرستان میں کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جنت البقیع، اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، بقیع غرقد ہے. جنت البقیع کہہ کر کے یہ تصور دلاتے ہیں کہ وہ جنت کا قبرستان ہے. بھائی جنت میں زندگی ہوگی، موت نہیں ہوگی، تو وہاں قبرستان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بقیع غرقد اس کا نام ہے. تو دوسرا ایک عمل مسنون یہ ہے مسجد نبوی کی زیارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت، بقیع غرقد کی زیارت، اور ایک زیارت ہے احد کے قبرستان کی زیارت. شہدائے احد کی جو قبریں ہیں احد کے پہاڑ کے نیچے، وہاں جائیں تو وہاں بھی یہی دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین. یہی دعا پڑھ کر کے اس کی زیارت کر لیں. اس کے علاوہ ایک زیارت مزید رہ جاتی ہے مدینہ میں، وہ ہے قباء کی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا. آپ اپنے ہوٹل میں جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ قباء کی مسجد میں جائیں، 2 رکعت وہاں پر پڑھیں اور پڑھ کر کے نکل آئیں. ان 2 رکعتوں کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. ابو داؤد کی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لہذا قباء کی مسجد میں جا کر کے جتنی نمازیں آپ پڑھ سکیں آپ پڑھیں تاکہ یہ ثواب آپ کو ملے.
اس کے علاوہ جو زیارت کی جاتی ہے مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد قبلتین، بیر عثمان، یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخی ہو سکتی ہیں، ان کی زیارت مسنون نہیں ہے. یہ ساری کی ساری مسجدیں ویسے ہی ہیں جیسے یہ مسجد، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مسجدوں کو ایک مقام دیا ہے، لہذا ان کو تاریخی لحاظ سے کوئی دیکھنا چاہے جائے دیکھے، تاریخ اسلام کو یاد کرے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پر باقاعدہ تاریخی لحاظ سے اس مسجد کو دیکھنے کے بجائے کوئی عبادت کے لیے یا زائد ثواب کے لیے ثواب کے نیت سے وہاں پر زیارت کرے تو یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج بیت اللہ سے متعلق جو کچھ چیزیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اگر وہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ زبان کی زیادتی یا ہمارے گناہوں کے نتیجے میں غلط طریقے سے نکل آئیں تو اللہ رب العالمین ہم کو ان سے پناہ لینے اور ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو، حج و عمرے کو قبول فرمائے، اور یہ عبادت، یہ عمرہ اور یہ حج ویسے ہی قبول کر لیا جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، ویسے ہی ہم لوٹیں تو بالکل معصوم ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.